السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاسا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شیطان اور منافقین قسم کے جانور یا یوں کہیں شیطان کے بچے یہ کہیں گے یہ تو بریلوی مشرک ہے، تو میں ان شیطانوں سے بارہا پوچھتا ہوں کہ بھیا ہمارا شرک ثابت کر دو، تو کہتے غیب میں ندا دینا یہ شرک ہے، غیب میں ندا دینا یہ شرک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کس لیے شرک ہے، ذرا کچھ ہمیں بھی تو بتا دو۔ اگر یہی کلمات میں مسجد میں پڑھوں تو میں بہت بڑا مسلمان، اور اگر میں مسجد کے باہر پڑھوں تو میں مشرک۔ اچھا یہ ہوا، ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں کیا ہوا؟ اچھا اب میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھوں، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یا چلو میں تھوڑا مومنین کے لیے پڑھوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب میں کیا ہوا، مسلمان یا مشرک؟ پوچھو ان شیطان اور منافقین وہابڑے دیوبندر شیطان کے بچوں سے کہ اب میں کیا ہوا؟ تو یہ ایسے شیطان کے بچے ہیں وہابڑے دیوبندر، ان شیطانوں نے اپنی عقل پرستی کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے اپنی عقل پرستی کو، اپنی جہالت کو، اپنی منافقت کو، اپنی مکر، اپنی فریب کو ان شیطانوں نے دین سمجھ رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے شروعات کے الفاظ کیا استعمال کیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے پہ یہ کہتے ہیں شرک ہو گیا، اور میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے، تب شرک نہیں ہوا۔ اے ایمان والوں میں کون آتا ہے؟ اے ایمان والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، تمام مومنین ہیں، تمام مسلمان ہیں نا۔ اب میں نے کہا قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو، اے کافروں میں کافر کون کون ہے؟ تو کسی انسان کو، کسی عام انسان کو مخاطب کیا جائے تب شرک نہیں ہوتا، اور یا رسول اللہ کہہ دو تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہیں شیطان کے بچے، ان جاہلوں نے، ان جانوروں نے اپنی عقل پرستی کو دین سمجھ رکھا ہے۔ بچو ایسے شیطان اور منافق لوگوں سے، یہ شیطان خود تو ایمان بیچ ہی چکے ہیں، آپ کا بھی ایمان چھین کر کسی دن ابلیس کو پارسل کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اللہ رب العزت کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ کو ان شیطان و منافقین کے ساتھ رہ کر کیا ملتا ہے؟ کیا آپ اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں، یا ان شیطان و منافقین کے چکر میں اپنا ایمان و عقائد بیچ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ آپ ان شیطان و منافقین کے ساتھ رہنے سے کون خوش ہوتا ہے، اللہ یا شیطان؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور ہم اللہ کی بات نہ مان کر ان شیطان و منافقین کی بات ہم کو مان رہے۔ بتائیں مجھے۔ اچھا آپ لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن مقدس پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اجلموا انفسہم، جاؤ، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ آیت صرف صحابہ کے لیے نازل ہوا تھا۔ صحابہ کون ہیں؟ جو
جس نبی کی امت ہو اس نبی کی امت میں سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ رتبہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے صحابہ اکرام کا۔ ہر نبی کی دور کی بات کر رہا ہوں میں، ہر نبی کے دور میں جو صحابہ ہوتے ہیں نبی کے، وہ ہر مخلوق سے افضل ہوتے ہیں۔ تو جو افضل مخلوق ہیں ان کے لیے تو اللہ یہ فرمائے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، گناہ کر لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے خیر کرواؤ۔ اور آج کا یہ شیطان کا بچہ وہابڑا دیوبندر کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول کو پکارو گے شرک ہو جائے گا۔ تو جو صحابہ ہیں جن کی بخشش کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، ان کے لیے تو اللہ کہے میرے نبی سے جا کے دعا کرواؤ۔ اور یہ شیطان کے بچے کہتے ہیں نہیں کسی بھی نبی کسی بھی ولی سے دعا نہ کرواؤ، خود دعا کرو۔ تو کیا اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا؟ ان کی باتیں نہیں سنتا؟ جو تم کہتے ہو اللہ تمہاری صحن سے بھی قریب ہے، تو کیا اللہ رب العزت صحابہ اکرام کی صحن سے قریب نہیں تھا؟ پوچھو ان شیطانوں منافقین سے۔ پھر کہتے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیتے ہو تم لوگ۔ ارے ہم کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، منافقین کو، کفار کو کافر کہتے ہیں۔ ہم تمہارے کلمے پہ دھیان نہیں دیتے، ہم تمہارے کفر پہ دھیان دیتے ہیں، تمہاری منافقت پہ دھیان دیتے ہیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے امت کو خسارہ ہے، ایمان و عقائد کا خطرہ ہے امت کو۔ اس بنا پہ ہم تمہاری اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شیطانیت کو دیکھتے ہیں۔ سوچو کہ میں نے کیا کہا، میں نے غلط جملے استعمال کیے، میں نے غلط تفسیر پیش کی، غلط تسبیحات پیش کیے، اور اگر غلط پیش نہیں کیے تو عمل کرنے میں حرج کیا ہے پھر؟ یا تو کوئی وہابڑا، کوئی دیوبندر مجھے میری باتوں کا جواب دے کے دکھائے، محمد عثمان خان آپ نے یہاں پہ غلط تسبیحات پیش کی۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کا شعبہ ہے۔ اچھا، آپ لوگ قرآن مقدس میں جب پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کا معنی کیا نکالتے ہیں؟ شیطان قسم کے وہابی دیوبندی بتائیں، مجھے تو پتا ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کا معنی کیا نکالتی ہے۔ شیطان قسم کے وہابی دیوبندی، منافق قسم کے وہابی دیوبندی، یا خود کو اگر کوئی مسلمان بھی سمجھتا ہو تو شیطان وہابی دیوبندی یہ بھی بتا دے کہ وہ کیا سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے۔ پوری وہابیت کو، دیوبندیت کو میرا اوپن چیلنج ہے، اس آیت کا معنی مجھے نکال کر بتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جبکہ اہل سنت والجماعت اس کا معنی یہ نکالتی ہے اور اپنے رب یعنی اللہ کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں میں جتنی بھی نعمت ہیں، سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی محبت جو ہمارے سینوں میں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں نہ ہو تو ہم میں اور اس مشرک اور اس مرتد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہم مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ہم مسلمان ہی تبھی ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو ایسے شیطان اور منافقین سے کیا امید کی جا سکتی ہے جو اللہ رب العزت حکم دے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو اور یہ شیطان کے بچے اسی ذکر سے روک دیں، اسی ذکر سے روکیں، اور خود کو توحید کے ٹھیکیدار، توحیدی مسلمان، شرک و کفر سے پاک مسلمان۔ شیطان کے بچے، تم شرک و کفر سے پاک ہو؟ جو دوسروں پہ شرک کے فتوے ڈالتے ہو وہ کہاں جاتا ہے؟ تمہارے اوپر نہیں پلٹتا؟ ہم تو بارہا کہتے ہیں آؤ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو، تم جائز خون کے پیداوار ہو، طوائف کے پیداوار نہیں ہو، تمہیں کسی طوائف نے نہیں جنا ہے، تو آؤ مشرک ثابت کر دو ہمیں۔ ہم تو اوپن چیلنج کر کے کہتے ہیں
کہ تم اپنے ہی قول پہ ثابت کر دو نا, تم نے جو کہا تم وہی ثابت کرو. تو اب یہ شیطان کے بچے کہیں گے ہم فتنہ اور فساد نہیں چاہتے. جب بکتا ہے کفر تب اسے فتنہ نظر نہیں آتا, جب کفر بکے گا تب فتنہ نظر نہیں آئے گا. جب جواب اس سے طلب کیا جائے گا, جب جواب مانگا جائے گا, تب شیطان کے بچے کو فتنہ نظر آتا ہے. ایسے ہیں منافق قسم کے وہابی دیوبندی, یہ فتنے سے نہیں ڈرتے, یہ فتنہ کھل کر پھیلاتے ہیں. یہ اپنی مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے جلیل کرنے سے ڈرتے ہیں, اسی لیے اہل سنت والجماعت کے سامنے نہیں آتے شیطان. جس دن سامنے آ گئے پوری وہابیت پوری دیوبندیت کا جنازہ نکل جائے گا. ورنہ آ کے دیکھو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو کرو مطالبہ, ہے تمہارے دم میں. میں تو کہتا ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہیں جائز خون کے پیدا ہی نہیں کیا. سیدھا اور صاف بات کہ تم اگر جائز خون کے پیداوار ہوتے تو حق کی تلاش میں رہتے, حق کی بات کرتے نا. تم تو شیطان وہابی دیوبندی جب بھی دیکھو توہین کرتے ہوئے لگے رہتے ہو شیطان کے بچے, کیونکہ تم توہین کر کے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری ماں نے تمہیں جائز خون سے پیدا نہیں کیا, جنا کر کے پیدا کیا ہے. وہ جنا کون کرتے ہیں معلوم؟ شیطان. تمہارا باپ بھی شامل ہوگا تمہاری ماں سے ہم بستری کرنے میں, تب بھی وہ جو حمل ٹھہرتا ہے وہ شیطانی نطفہ ہوتا ہے. اسی لیے تم حرام کے پیداوار ہو, جسے کہا گیا وہ تلن بادہ جالی کا جنیم. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان شیطان وہابی دیوبندی سے دور رہا کرے. شیطان ہے شیطان, یہ مسلمان نہیں ہیں. ان شیطان کے بچوں سے دور رہیں.